رات کے پہر انہوں نے میرے کمرے میں داخل ہوا، میرے منہ اور آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا اور 8 لاکھ روپے کے بدلے مجھے ایک حویلی میں بھیج دیا۔ حویلی کی مالکین نے میرا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، اسے کمرے میں بند کرو، بڑے مالکین کے سامنے پیش کروں گی۔ میں ڈر سے کانپ اٹھی۔ 2 دن بعد مجھے میک اپ کروا کر ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں میں رو رہی تھی، تبھی بڑے مالک آئے، مجھے دیکھتے ہی جیسے پتھر بن گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں سیدھی سادھی اور اچھے گھر کی لڑکی ہوں۔ وہ اچانک کہنے لگے، میں تم سے شادی کروں گا۔ شادی کے دن جب میں تیار ہو رہی تھی، مالک خود دلہن کا جوڑا لے کر آئے۔ نرم لال رنگ کا سادہ لہنگا اور چاندی کی جیولری۔ انہوں نے کہا، دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز ہمارا سپورٹ ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تمہاری سادگی ہی کافی ہے۔ کمرے میں ہم دونوں ایک ساتھ پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے۔ ہم دونوں ایک ساتھ مرنے جینے کی قسمیں اور وعدے کیے۔ پھر انہوں نے میرے مالش کیے، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی اور نروس بھی تھی۔ آئینہ تھوڑا اونچا تھا۔ میں نے لہنگا پہنا، بال ہلکے سے باندھے اور پلو ٹھیک کیا۔ تبھی مالک اندر آئے۔ ان کی نگاہ میری تیاری پر ٹھہر گئی۔ وہ دھیرے سے پاس آئے، مجھ سے کچھ پوچھے بنا پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ بند ہو گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ شادی کی تیاری رک گئی، مہمان واپس بھیج دیے گئے۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دماغ میں اتیت کا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ گلی، وہ چھوٹا سا گھر اور وہ عورت جسے میں آنٹی کہتی تھی۔ میری زندگی کی پہلی سمجھ وہی تھی۔ آنٹی کا آنگن، جہاں میں جھاڑو لگاتی، پانی بھرتی، کپڑے دھوتی۔ اس کی آواز سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے ایک پرانے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی، جس میں موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ باہر کا آسمان دکھتا تھا، مگر آزادی نہیں۔ 2 دن تک میں اسی کمرے میں رہی۔ کوئی کھانا رکھ جاتا، کوئی پانی دے جاتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ رات کو حویلی کے گلیاروں میں قدموں کی آواز گونجتی تھی۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی کسی کے رونے کی۔ مجھے لگنے لگا کہ اس حویلی میں ہر انسان کوئی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ تیسرے دن صبح دروازہ کھلا، 2 عورتیں اندر آئی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے مجھے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور میرے چہرے پر میک اپ کرنے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر میں خود کو پہچان نہیں پائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی اور میں بدل دیا گیا ہو۔ میرا دل ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ میں بار بار پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے لمبے گلیارے سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں بھاری جھومر لگ رہے تھے۔ دیواروں پر پرانے چتر لگے تھے۔ بیچ میں ایک بڑی کرسی رکھی تھی، جس پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیدھے مجھ پر ٹک گئی۔ کمرے میں ایسا سناٹا تھا کہ میری سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آدمی کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یہاں لانے کی وجہ باقی لڑکیوں سے الگ ہے۔ اس کے شبد سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حویلی کی ہر دیوار جیسے کوئی رہسیہ چھپائے بیٹھی تھی اور اب میں اس رہسیہ کا حصہ بن چکی تھی۔ دوستو، ایسے ہی رومانچک کہانی سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کر دیجیے۔